بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کے نسل میں سے ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑے خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر چھوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا یہ وہ دن تھا جس دن وافر مقدار میں مچھلیاں آتی تھیں اور خود بہت کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ ان مچھلیوں کا شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، پر ایک دن شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتہ والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کو منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی، اور بہت سے لوگوں کو یہ ہیلہ بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی عمل سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والے اور ان پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے،
جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے مشورے کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم کی کلم کلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کی وجہ سے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور اگلے دن عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں کے اپنے ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان لوگ اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی اس نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصہ ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کوئی بھی خطا کاروں میں سے اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پہ چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان انسانوں کو بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بچ جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، تو دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مر گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی بندروں کی نسل میں سے ہے۔ اس کے مطابق روایت میں آتے ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے، تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے دوستوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر والی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، اس طرح کی اچھی اور سبق آموز ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔